يا مصطفى شرف الرسالين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد العرب والعجم اسمه المقدس المعطر المقدم نور الهدى مصباح الظلم شكور الأمم الصادق الوجود والكرم مولانا أبي القاسم محمد الطاهرين المعصومين المظلومين وشفيع المذنبين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله صلوات بلا قصہ میں دوسری بار آپ کی خدمت میں آنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. میرے بھائی ارشی وفتی صاحب بہترین نظام فرائض انجام دے رہے ہیں اور نہ جانے کتنے لوگوں نے سور سے اب تک مولا کی بارگاہ میں وہ کلمات وہ جملے جو انہیں عطا ہوئے بولے وہ بولے ہوں گے اور سبب بنے ہوں گے چند آنسوؤں کے بہنے کا اور وہ مالے زبران اور آنسوؤں کے جانے کا. مجھے پتا ہے بہت گرمی ہے، آپ بہت پریشان ہیں. میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ مجمع کافی ہے. میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ دور دراز سے کافی لوگ آئے ہوئے ہیں اور میرے بڑے بھائی اسلام المسلمین مولانا عبدالوہاب صاحب بھی آنے والے تھے جو ان کی طبیعت اور صحت کے سبب نہیں حاضر ہو سکے. مولا انہیں جلد سے جلد صحت یاب اور شفا عطا. ہمارے جہاں کہیں بھی جو عالم دین وقت کے معاویہ کے سامنے وقت کے علی کی وکالت کر رہے ہوں، وقت کے یزید کے سامنے وقت کے حسین کی وکالت کر رہے ہوں، اس زمانے کے میزم بننے کی فہرست میں زبان کٹ جانے کے ڈر کو ختم کر کے اپنا نام لکھوانے میں آگے ہوں، سب کے وجود بابرکت اور صحت کے لیے مل جل کر درود پڑھے محمد ایک چھوٹی سی تقریر بھیا کوئی توجہ. بہت کم لفظوں میں بڑی محبتیں رہتی ہے ابو ذر کی اس پروگرام کے لیے اور سارے جوانوں کی اور سارے علاقے اور انجمن کے سارے جوانوں کی سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں نے کل 2 جملے بولے تھے، میں وہیں سے شروع کرنا چاہوں گا. ہماری زندگی میں، ہم انسانوں کی زندگی میں، آپ جانتے ہیں میں بہت لمبی تقریر نہیں کرتا، 20 22 25 منٹ میں ہی سب کچھ ہوتا ہے، فضائل اور مسائل سب کچھ. ظاہر پوری توجہ. ہماری پوری زندگی میں ہماری ماں بہنوں کے لیے، خاص طور سے میری چھوٹی بہنوں کے لیے جن کی گود میں چھوٹے بچے ہوں، وہ اپنے بچوں کو سمجھائیں، ہماری انسانوں کی پوری زندگی میں یا خدا کا کرم ہوتا ہے یا خدا کا فضل ہوتا ہے. یا خدا کا کرم ہوتا ہے یا خدا کا فضل ہوتا ہے. اب یہ کرم اور فضل ہے کیا؟ لفظوں میں سمجھاؤں آپ کو. دیکھو تم بیلا پرسا مجلس میں آئے، یہ خدا کا کرم تھا. تم فرش عزا پہ آ کے بیٹھ گئے، یہ خدا کا فضل ہے. ہائے ہائے ہائے. ہاں سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کو؟ تمہارے پاس سانسیں چل رہی ہیں، یہ خدا کا کرم ہے. اور سانسیں علی علی بول رہی ہیں، یہ خدا کا فضل ہے. ہائے 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 ہائے. تمہارا سینہ قلب کو اپنے قید میں لیے زندگی کی علامت بنے گھوم رہا ہے، یہ خدا کا کرم ہے. مگر تمہارے دونوں ہاتھ کربلا کے 72 کو دھڑکن کی 72 سے ملا رہے ہیں، یہ خدا کا فضل ہے. نہیں شاید نہیں سمجھے تو یوں سمجھو، بہت اہم جملہ بولنے جا رہا ہوں.
تمہارے پاس 1 کروڑ کی کار ہے، یہ خدا کا کرم ہے، مگر تمہاری ماں کی باندھی ہوئی 2 روپے کی امام زامین بازو میں ہے، یہ خدا کا فضل ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ تمہارا رہبر انبیاء میں سے ہے، یہ خدا کا کرم ہے، مگر تمہارا مولا علی ہے، یہ خدا کا فضل ہے۔ دیکھو اللہ کے کرم اور اللہ کے فضل میں فرق کیا ہے؟ اللہ کا کرم پروسیس سے ہوتا ہے۔ پروسیس کسے کہتے ہیں؟ آپ نے 8ویں پاس کی، پھر 9ویں پاس کی، پھر 10ویں پاس کی، 11ویں پاس کی، پھر 12ویں پاس کی، اسے کہتے ہیں پروسیس۔ جو پروسیس سے ہو وہ کرم ہوگا، جو بنا پروسیس کے ہو جائے۔ نہیں سمجھا پایا، میں جملے بدل رہا ہوں۔ چاہنے والا دخل الباب کرتا ہے، دروازہ کھلا، ایک چہرہ باہر آیا، وہ کہتا ہے میرے مولا میرے بچے بھوکے ہیں، میرے مولا میں پریشان ہوں، میرے مولا قرض کا وزن ہے، میرے مولا جیا نہیں جا رہا، میرے مولا لوگ تانے دے رہے ہیں، میرے مولا پڑوسی کہہ رہے ہیں کہ سجاد تیرا امام ہے، پھر بھی تو غریب ٹہل رہا ہے۔ وہ کہتا ہے مولا اب برداشت نہیں ہو رہا۔ مولا خاموشی سے نکلے، مسجد میں گئے، نماز ادا کی، اس کے ساتھ واپس آئے، مسجد سے گھر جانے والے تھے، وہ کہتا مولا بدحالی کی انتہا ہو چکی ہے۔ مولا نے کہا دامن اٹھا، اس نے دامن اٹھایا، سجاد جھکے زمین سے خاک اٹھائی، اس کے دامن میں ڈالی، ایک نظر کرامت کی، کہا دیکھ یہ کیا ہو گیا؟ وہ کہتا مولا یہ تو ہیرے جواہرات بن گئے ہیں، یہ تو ہیرے جواہرات بن گئے۔ جو پروسیس سے ہو وہ کرم ہوتا ہے، جو لمحوں میں ہو جائے وہ فضل ہوتا ہے۔ نہیں پھر جملہ بول رہا ہوں، جو حبیب بن رہا ہے، جو زہیر بن رہا ہے، جو حبیب بن رہا ہے، جو زہیر بن رہا ہے، جو سعید بن رہا ہے، یہ کرم ہے، مگر جو آخری لمحے میں حر بن جائے وہ فیض ہے۔ آئے آئے سلامت رہو۔ محسوس کر پا رہے؟ وہ جو برسوں سے حسین کے ساتھ چلا آ رہا ہے، کرم ہے حسین میں، مگر وہ جو دشمن کے قافلے سے نکل کے آ رہا ہے، یہ فضل ہی فضل ہے۔ اور جب فضل سامنے ہو تو پروسیس ختم ہو جاتا ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم جنت میں جائیں گے، خدا کی قسم جنت میں جائیں گے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، خدا کی قسم جنت میں جائیں گے، کرم کے سبب نہیں جائیں گے، فضل کے سبب جائیں گے۔ ہمارے عمل ایسے ہیں کہ ہم جائیں یہ نہیں دعویٰ ہے، ہمیں پتا ہے جنہیں ہم چاہتے ہیں ان کا فضل ایسا ہے کہ وہ ہمیں چھوڑ کے نہیں جا سکتے۔ محسوس کر پا رہے ہیں آپ؟ بہت کم لفظ استعمال کر رہا ہوں تاکہ بات بھی مکمل ہو جائے۔ کرم اور فضل کو سمجھا رہا ہوں، کاش سمجھا پاؤ۔ دیکھو اللہ کی مسجد میں دو ایک ہو جاتے ہیں۔ پھر سمجھنا، اللہ کی مسجد میں دو ایک ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہاں سب بھکاری ہیں، امیر بھی مانگ رہا ہے، غریب بھی مانگ رہا ہے، تو دونوں کیا ہوئے؟ بھکاری ہے۔ ایک 10 کروڑ مانگ رہا ہے، ایک 10 لاکھ مانگ رہا ہے، ایک 10,000 مانگ رہا ہے، مانگ تو سبھی رہے ہیں نا، تو دو ایک ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ حسین کی بارگاہ میں ایک کبھی دو نہیں ہوتے۔ نہیں محسوس کر پایا؟ حسین بٹنے نہیں دیتا، حسین بکھرنے نہیں دیتا۔ وہ جو ایک رکھتا ہے وہ کرم ہے، وہ جو بکھرنے نہیں دیتا فضل ہے۔ اللہ کی قسم، خدا کی قسم، اگر ایک ایک لفظ کو بیان کروں تو گھنٹوں گزر جائیں گے، مگر مجھے پتا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ گرمی سخت ہے، حالات آپ کے لیے بھی سخت ہیں،
خطیب اور مولوی کی یہی پہچان ہے کہ وہ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ جب کہے 1 سے 2، 2 سے 5، 5 سے 7 بار، تو وہ صف کے جوانوں کو دیکھ کے نہ پڑھے، صف کے سب سے کمزور آدمی کو دیکھ کے پڑھے۔ یہ اس کی عدالت کا تقاضا ہے۔ اس لیے میں اپنے بزرگوں سے دستبستہ معافی کے ساتھ ہمارے سامنے جو لوگ کھڑے ہیں، میں پھر ان سے کہوں گا تم مجلس میں آ کے کھڑے ہو، یہ مولا کا کرم ہے، اور اگر بیٹھ جاؤ تو یہ مولا کا فضل ہے۔ سلامت رہو۔ میں سب سے گزارش کروں گا جو کنارے مجھے دکھ رہے ہیں، جی اب آپ بیٹھ گئے ہیں، بڑے سکون سے بیٹھ جاؤ کہ تم نے اتنی بے چینی دیکھی بھی نہیں جتنی حسین کی سکینہ نے دیکھی ہے، تم نے اتنی مصیبت دیکھی نہیں جتنی حسین کی زینب نے دیکھی ہے، تم وہ مصیبتیں سوچ نہیں سکتے جتنا عباس کی ام کلثوم نے دیکھی۔ یہ قوم ہمیشہ زندہ رہے گی، خدا کی قسم، کیونکہ آنسو انہیں زندہ رکھے گی، کیونکہ وہ جو آنسو لینے آنے آتی ہے وہ بڑی بیوی ہے، وہ بڑی شہزادی ہے۔ میں بڑے آرام سے پڑھوں، آرام سے۔ اچھا دیکھو، لفظ بولوں گا، لفظ حس کرنا لفظ کو، بھیا حس کرنا لفظ کو۔ سہل کہتے ہیں مولا کے پاس آ کے، مولا آپ کو مہمان رکھنا چاہتا ہوں، بس لفظ محسوس کرنا، لفظ محسوس کرنا، اپنی ماں بہنوں کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ سہل کہتے ہیں مولا آپ کو مہمان رکھنا چاہتا ہوں۔ سجاد بڑی دیر تک رو کے کہتے ہیں مجھے اس لفظ سے ڈر لگتا ہے۔ میں نے تو پورا مسائل تمہارے سامنے پڑھ دیا۔ سجاد کہتے ہیں مجھے اس لفظ سے ڈر لگتا ہے، میرے مسلم کو کوفے میں مہمان رکھا گیا، نتیجہ سب کے سامنے ہے، میرے بابا کو کربلا میں مہمان رکھا گیا، نتیجہ سب کے سامنے ہے، ہم شام میں مہمان رہے، نتیجہ سب کے سامنے، ہمیں مہمان نہیں رہنا، ہم نے گھر کے باہر نکلنا بند کر دیا۔ وہ کہتے ہیں مولا اگر تیرے بابا کی مجلس برپا کروں، سجاد لوگ فرماتے ہیں اب ضرور آؤ۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ اپنے نوجوان بچوں کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ یہ جملہ سید سجاد سے ایک آدمی کہتا ہے، بھیا یہ جملہ غور سے، سید سجاد سے ایک شخص آ کے کہتا مولا میں غریب ہوں، کہتا مولا میں غریب ہوں۔ کہا اچھا تو غریب ہے، یہ بتا اگر تو اس شہر میں مر جائے تو لوگ تجھے دفن کریں گے یا دفن نہیں کریں گے؟ کہتا مولا مسلمانوں کا شہر ہے، بھلا مسلمانوں کے درمیان میتیں بھی لاوارث پڑی رہتی ہیں۔ کہتا پھر تو غریب نہیں ہے، غریب تو میرا بابا تھا۔ جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ جن تاریخوں میں یہ مجلس کر رہے ہو یہ منسوب ہے حسین کی 4 سال کی سکینہ۔ آپ جانتے ہو مائیں اپنے بیٹوں کو بہت چاہتی ہیں، باپ اپنی بیٹیوں کو بہت چاہتا ہے، ماں کے لیے ان کا لخت جگر سکون ہوتا ہے، باپ کے لیے ان کی بیٹیاں سکون ہوتی ہیں۔ چلو ایک حسین جیسے بابا کی سکینہ جیسی بیٹی کا احوال سنا رہا، شاید اگر سمجھ میں آ جائے تو 2 آنسو گر جائیں گے، تمہاری اور میری آخرت کا سامان ہو سکے گا۔ سید سجاد سے سائل سوال کرتا ہے مولا کیسے روئیں؟ فرمایا آنسو کا وہ قطرہ جو آنکھوں میں رہ جائے مومن کا، جو آنکھوں سے باہر آئے صالحین کا، جو داڑھی کے بال تک آئے انبیاء کا، جو سینے تک آئے ہم اماموں کا۔ وہ کہتا ہے مولا جس میں آواز بلند ہو جائے، رو کے فرمایا میری دادی آواز سے رویا کرتی ہے، اس لیے جب بھی رویا کرو بآواز بلند رویا کرو، یہ نہ دیکھا کرو تمہیں کون دیکھ رہا ہے۔ مجھ سے خطیب نے
ایک جملہ کہا، کہتے ہیں جناب سکینہ کی زندگی کے حالات کو پڑھ رہا تھا، مجھے 2-3 باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، میں نے ان سے سوال کیا وہ کون سی باتیں ہیں جو آپ سمجھنا چاہ رہے تھے؟ کہنے لگے قلب رشید یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ سکینہ جب اونٹ سے گری خاموش کیوں ہو گئی؟ میں نے روایت میں کہیں نہیں پڑھا کہ سکینہ نے کسی کو پکارا ہو۔ میں نے ان سے کہا سید یہ بتائیں پھر آپ کو کیا لگتا ہے شہزادی جب اونٹ سے گری تو آواز کیوں نہیں آئی؟ کہنے لگے قلب رشید جب بچہ بلندی سے گرتا ہے بے ہوش ہو جاتا ہے۔ جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے۔ بولو سکینہ دنیا میں آئی، بولو سکینہ پیدا ہوئی، بولو زینب حسین سے فرماتی ہے خدا عزتوں کی چادر جب کسی کے کندھے پہ ڈالے تو اسے بیٹی عطا کرتا ہے۔ میرے ماں جائے تیری آنکھوں میں آنسو کیسے ہیں؟ حسین رو کے فرماتے ہیں زینب میری ماں جائے گی، میں اس لیے نہیں رو رہا کہ بیٹی میرے سامنے ہے، اس لیے رو رہا ہوں کہ پاؤں چھوٹے ہیں سفر بڑا ہے، اس لیے رو رہا ہوں کہ زندگی کے دن کم ہیں، راستوں کے مسافتوں کے تکلیفیں زیادہ ہیں۔ حسین رو رہے ہیں زینب رو رہی ہیں، حسین رو رہے ہیں زینب رو رہی ہیں۔ سکینہ کی پیدائش سے یہ جو گریہ شروع ہوا آخر تک بند نہیں ہوا۔ آپ کو میں بتاؤں کربلا میں سب نے کہا مجھے پیاس لگی ہے، سکینہ نے بھی کہا لیکن فرق ہے، سب نے اپنے لیے کہا تھا، سکینہ نے سب کے لیے کہا۔ جب مشکیزہ لے کے اپنے چچا کے پاس آئی تو یہی فرماتی چچا جان وہ جو بچے ہیں وہ کہتے ہیں جب تک تیرا عباس سلامت ہے ہمیں یقین ہے پانی ضرور آ جائے گا، جب تک تیرا چچا سلامت ہے ہمیں یقین ہے پانی ضرور آ جائے گا، اور اگر برداشت کر سکو تو برداشت کر لینا۔ میں ایک موقع بیان کر رہا ہوں، ایک منزل شہادت کی بیان کر رہا ہوں، غور سکو تو غور کر لینا، تمہاری آوازیں رونے کی دور تک جائیں گی۔ امام حسین جب جناب عباس کی طرف بڑھے ہیں تو پہلے بازو اٹھایا ہے، پھر عباس تک پہنچے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عباس اس وقت تک خیمے کی طرف بڑھتے رہے جب تک بازو کٹے، اس کے بعد بھی بڑھے، مگر جب مشق سکینہ چھن گئی عباس نے گھوڑے کو موڑ لیا، اب عباس خیمے کی طرف نہیں آ رہے ہیں۔ بس اگر یہ منزل تمہاری سمجھ میں آ جائے تو اسے اپنی جگہ ٹھہرا کے رکھنا، میں کچھ کہنے والا ہوں۔ دوڑ کر سکینہ اپنے بابا کے ابا کو پکڑ کے کہتی ہے جو پوچھنے جا رہی ہوں باپ بن کے جواب نہ دینا، امام بن کے جواب دینا۔ بابا یہ بتا میرا چچا واپس آئے گا یا نہیں آئے گا؟ بچی کو گود میں اٹھایا، یہی وہ وقت ہے جب بھتیجی نے چچا کو مڑتے ہوئے دیکھا، یہی وہ مقام ہے جب بھتیجی نے چچا کو مڑتے ہوئے دیکھا۔ سکینہ زمین پہ آئی، سید سجاد کے بابا فرماتے ہیں لال سکینہ علم تو آئے گا، علمدار نہیں آئے گا۔ مجھے نہیں پتا، بہت بزرگ شاعر نے ایک جملہ کہا ہے جب حسین پہنچے ہیں عباس کے قریب تو عباس کو لگا سکینہ آ رہی ہے، غیرت کا وہ بادشاہ اپنے زخمی چہرے کو ریت میں چھپا لیتا ہے کہ اگر بھتیجی نے پوچھ لیا چچا پانی نہ لائے تو میں کیا جواب دوں گا؟ جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے۔ اب میں بڑا اہم جملہ اور بڑا جملہ بولنے والا ہوں۔ کربلا سے لے کر شام تک جتنے اہل بیت کے فرد ہیں کسی نے پیاس کو اتنی شدت سے محسوس نہیں کیا جتنا سکینہ نے محسوس کیا، جتنا سکینہ نے محسوس کیا۔
ذرا قریب سے مصائب کے جملے میں ہمیشہ پڑھا کرتا ہوں، بس آخری 2 جملے مصائب کے اور مجلس تمام ہے۔ میں ہمیشہ پڑھا کرتا ہوں، 3 میتیں ایسی ہیں جس کے غسل دینے والے چلا کے روئے۔ سین سے سیدہ، سین سے سجاد، سین سے سکینہ، بولو سیدہ کو غسل دیا گیا، علی چلا کے روئے۔ سلمان نے کہا مولا اتنا گریا کیوں؟ فرمانے لگے بنت رسول نے اپنے زخم چھپا لیے تھے۔ بولو باقر سید سجاد کو غسل دے رہے ہیں، چلا کے روئے۔ سائل کہتا مولا اتنا گریا کیوں؟ رو کے فرمایا میرے بابا کا زخم سوکھا نہ تھا۔ بولا سکینہ کو غسل دیا گیا، زینب چلا کے روئی۔ سجاد نے کہا پھوپھی اماں اتنا گریا کیوں؟ لال نہ پوچھ، پھوپھی حق کا واسطہ بتا دیں، اے میرے لال جب میں نے پہلی بار چلو میں پانی لے کے سکینہ کے چہرے پہ ڈالا پانی سوکھ گیا۔ پڑھ دیا میں نے مصائب آپ کے سامنے، لیلا نے جب پہلی بار ایک چلو پانی ڈالا چہرے پہ پانی خشک ہو گیا، رباب نے پانی ڈالا پانی سوکھ گیا۔ سجاد نے اپنے آپ کو دیکھا، خدا کسی بھائی کو اتنا غریب نہ کرے۔ مجھے نہیں پتا سجاد کیوں تڑپ رہے تھے، پر خود فرماتے ہیں پھوپھی اماں مجھے میری بہن کا جملہ یاد آیا۔ میری بہن جانے کے پہلے مجھ سے کہہ رہی تھی بھیا مجھے قبر میں اتارنے کے پہلے زمین دیکھ لینا، بھیا مجھے نرم زمین پہ دفنانا کیونکہ پیاس ہڈیوں میں اتر چکی ہے۔ ہائے سکینہ، ہائے کربلا، ہائے اللهم ارزقنا ایمانا صالحا ولسانا ذاکرا وعلما نافعا ولدا صالحا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا صلی اللہ علی محمد وعلى الطیبین الطاہرین بفضلک ورحمتک یا ارحم الراحمین معتمد صلی انجمن محافظ قدیم دریاباد الہ آباد، انجمن محافظ قدیم دریاباد الہ آباد۔